گردش سے ماحولیات اتنی گدلی ہو گئی تھی کہ وہ لوگ تمام ناکردگیوں میں مبتلا تھے. اس زمانے کے لوگ جاہلی زمانہ کہتے ہیں. بہت جاہل لوگ تھے. مرد کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے, عورتیں بیٹھتی تھی. کسی مرد کو دیکھا کہ بیٹھ کر پیشاب کر رہے تو تالی بجاتے تھے کہ دیکھ دیکھ دیکھ. کھڑے نہیں ہو سکتے. تجارت کو بہت معیوب اور بہت زیادہ بزدلوں کا کام سمجھتے, لوٹ کا سوٹ پر فخر کرتے تھے. تجارت کی کیا ضرورت ہے, بس تلوار لے لو, راستے میں کھڑے ہو جاؤ. اس زمانہ کے دہشت گردوں نے جو تعلیم دی تھی اور لوگ پالے تھے. اور یہ کہ کل یہ ہمارا داماد بنے گا اور بہنوئی بنے گا, تو یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ان کو ختم ہی کر دیں. تو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. اب دیکھو تمام خرابیاں. کعبہ شریف کا طواف کرتے تھے تو کپڑے باہر اتار کے رکھتے تھے کہ ان کپڑوں کے ساتھ تو ہم نے باہر گناہ کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو بھیجا تھا تو ہم بغیر کپڑوں کے تھے, تو بغیر کپڑوں کے طواف کر رہے کعبہ شریف کا, اس کو ثواب سمجھا جا رہا. قرآن اس کا ذکر کرتا ہے. ان کے اس شرمناک ماحول کو قرآن رد کر رہا ہے. وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ. نماز کیا پڑھتے تھے؟ تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. ان کافرانہ حرکتوں سے تم عذاب عظیم کے مستحق ہو. اور ان کی لڑکی زندہ درگور کرنے کا کہتے ہوئے وَإِذَا سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کیوں ماری گئی تھی, کس جرم میں دفنایا گیا ہے. اللہ کیا جواب ہوگا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان کو خبر دی جاتی ہے کہ لڑکی ہوئی ہے تو یہ سیاہ پڑ جاتے ہیں اور قوم سے چپتے ہیں کہ یار شرم کی بات ہے کہ میرے یہاں بیٹی ہوئی. اللہ نے اس لیے نبی مرسل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں 4 کے 4 بیٹیاں دی. زینب, ام کلثوم, رقیہ, فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن. اور یہب لمن یشاء اناثا, کسی کو خدا بیٹی دے تو یہ تحفہ ہے. اور ذکر ہی قرآن نے لڑکی سے کر لیا. آپ نے اس لیے کہا کہ میرے آنے کے بعد عورتوں کے حقوق کوئی پامال نہیں کر سکتا. میں نے عورتوں کے معراج اور عزت بلند کی ہے, میں اس کے لیے آیا ہوں. یا رب صلی وسلم علیہ. صوفیاء کے اسانید پر 2 روایتیں ہیں. ایک یہ کہ جس کے گھر لڑکی ہو جائے اس کو ایسا خوش ہونا چاہیے جیسے میں ان کے ہاں مہمان ہوں. اور دوسری روایت یہ ہے کہ ان کے گھر میں ہر روز مہمان رہوں گا جب تک کہ وہ لڑکی پلتی رہی. ایسے ماحول میں اور ایسے احادیث پر ایمان رکھتے ہوئے کوئی مومن مسلم لڑکی کو برا سمجھ سکتا ہے؟ ایمان کھو بیٹھے گا. ہمارے یہاں شروع میں بیٹیاں ہو رہی تھی تو ایک خاتون ہمارے گھر آئی اور انور شاہ کی والدہ کو کہا کہ مولانا بیٹیوں کے پیدائش پر بہت خوشی مناتے ہیں تو اس لیے تو ایک اور ہو جاتی ہے, ایک اور ہو جاتی ہے, تو آپ لوگ غم منائے اور افسوس کریں. میں نے اہلیہ کو کہا کہ آئندہ یہ گھر نہ آئے, یہ اسلامی ماحول میں کافر عورت ہے, خبردار کہ یہ گھر میں قدم رکھے. وقت جو مقرر تھا جب وہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے محمد انور شاہ کو بھیج دیا. 4 بیٹیاں شروع میں, اس کے بعد محمد انور شاہ. حضرت کے بھی 4 بیٹیوں کے بعد محمد قاسم اور طاہر اور عبداللہ اور ابراہیم 4 بیٹے ہوئے. 37 بیویاں ہیں, 17 پھنکوہات اور باقی
کنیز ایک جواری اور ایما. عجیب بات ہے کہ آپ اتنے مصروف آدمی اور آپ نہ تھک رہے ہیں نہ کسی کام سے اکتا رہے ہیں. آپ 5 نمازیں خود پڑھا رہے ہیں. مشکل سے 2-4 نمازیں مل رہی ہے. ایک وہاں بنو عبد الاشل گئے تھے, مغرب میں عبد الرحمن بن عوف آگے ہو گئے تھے, اور دوسرے ابوبکر صدیق کو آپ نے کہا کہ آپ پڑھائیں, میری طبیعت ناساز ہے, اور یہ خدا کا حکم ہے کہ ابوبکر نمازیں پڑھائیں. اسی سے صحابہ نے بنو ثقیف ساعدہ کے اندر استدلال کیا کہ ابوبکر کو جب پیغمبر نے مصلی پہ کھڑا کیا تو خلیفہ بھی یہی ہوں گے, اور عمر نے مہاجرین و انصار سے پوچھا کہ تم اس کا جواب دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں, کوئی جواب نہیں. تو کہا پھر بیعت کر لو. عمر ہے, عمر جہاں ہو وہاں غیرت کی بارش ہوگی.